السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب زدنی علما۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 85 سے لے کے 90 تک کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم واغفر لی لأبی انہ کان من الضالین ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ کل ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے اللہ میری زبان کو سچ بنا دے، فی الآخرین بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے، یعنی میری دعا کو قبول کر لے، بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے اللہ نے دعا قبول کی۔ دعا جاری ہے، وجعلنی اور مجھے بنا دے، من ورثتی جنت النعیم نعمت والی جنت کو میرا وارث بنا دے، یعنی مجھے نعمت والی جنتوں میں داخل کر دے، یہ دعا ہے۔ واغفر لی اور مجھے بخش دے، ابھی اور میرے باپ کو بھی بخش دے، باپ کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں۔ انہو بے شک وہ کان ہے، من الضالین گمراہوں میں سے ہیں وہ، تو یہ اپنے باپ کے لیے بھی دعا کیے ہیں۔ ولا تخزنی اور نہ رسوا کرنا مجھے، یوم یبعثون اس دن جس دن اٹھایا جائے گا، اس دن مجھے نہ رسوا کرنا۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ یوم لا ینفع اس دن نہیں فائدہ دے گا، مال و بنون مال اور بیٹے فائدہ نہیں دیں گے۔ قیامت کے دن سب کو اپنی اپنی لگی رہے گی، کوئی ہمارے لیے سفارش نہیں کرے گا اس دن، الا من اتی اللہ سوائے جس کو اللہ نے عطا کیا، بقلب سلیم قلب سلیم جس کو عطا کیا وہی بخشا جائے گا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ اور لایا جائے گا جنت کو، للمتقین متقین لوگوں کے پاس جنت کو لایا جائے گا۔ جہنم تو دور سے ہی اپنی گردن لمبی کر کے گناہ گار کو لے کر جہنم میں ڈال دے گی، لیکن متقین کے لیے جنت کو لایا جائے گا۔ کون ہے یہ متقین؟ جو اپنی نفسیاتی خواہشات کو مار دیتے ہیں، شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، یہ ہے متقین۔ متقین کے لیے جنت کو لایا جائے گا۔ یہاں پر میری آیت ہو گئی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔